بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال میں ایک اسٹوڈنٹ نے ایک حدیث کی طرف جو ہے اس پر سوال کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ حدیث بھی آپ سب کو سنائی جائے تاکہ ہم سب اس پر عمل کریں۔ عظیم ترین حدیث ہے، آپ وہ سوال سن لیں پہلے۔ اس کے بعد اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور تو اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اب ظاہر ہم عورتیں ہیں، تو عورتیں تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی اگر وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب حدیث یہ ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، اور آگے لفظ ہیں تامۃ تامۃ تامۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اپنی اس نماز والی جگہ پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اتنی دیر وہ بیٹھا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے تک وہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اذکار پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، پھر وہ اٹھا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کانت، تو اس عمل کا اجر اتنا ہوگا کاجر حجتن، کہ جس طرح حج کرنے کا اجر ہوتا ہے، جو ثواب حج کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ثواب اس عمل کرنے والے کو ملے گا، وہ عمرتن، اور عمرہ بھی ساتھ، مکمل حج، اور پھر آگے تامتن تامتن 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، کوئی کمی بیشی نہیں، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ۔ تو یہ بڑا آسان عمل ہے، ہم اگر وہاں نہیں جا سکتے، اللہ تعالی ہمیں وہاں بھی لے جائیں، نیت رکھیں، کوشش کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ ہم اپنی حیثیت سے اگر نہیں جا سکتے تو اللہ کی رحمت سے تو ضرور جا سکتے ہیں نا، دعا بھی کریں، لیکن یہ عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ اور سوال میں یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ خاتون ہے کہ ہم عورتیں، ہم کیسے جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی یہ ہے؟ تو حدیث کے جو لفظ ہیں اس میں تو صلی الغدا فی جماعت کے ساتھ وہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، یہی لفظ ہے۔ اور چونکہ آج زیادہ تر ہماری مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر مسجد بنائی تھی، سب سے پہلی مسجد مدینہ میں مسجد نبوی، اللہ رب العالمین ہمیں وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق دیں، وہاں آپ نے عورتوں کے لیے بھی جگہ رکھی تھی۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہر جگہ پر جہاں بھی مسلمان ہیں، مسجد ہے، وہاں ساتھ عورتوں کی بھی جگہ ہونی چاہیے، کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں، اور اگر جگہ ہے وہاں پہ تو باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، خواتین الگ نماز پڑھتی ہیں، تو وہاں جا کے نماز پڑھیں اور یہ پورا اجر لیں۔ اور اگر کہیں پر ایسے ہے کہ مسجد ہے تو عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتی، تو یہ مجبوری ہے کیونکہ مسجد نہیں ہے، تو آپ اس جماعت کے ٹائم پر، پورے جماعت کے ٹائم پر نماز پڑھیں اور جو ہے اتنی دیر بیٹھیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والے ہیں کہ مسجد ہوتی تو آپ ضرور مسجد میں جاتی، لیکن اب مسجد نہیں ہے تو وہاں بیٹھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن کہا ہے، اور اسی طرح آگے اس پر سعودیہ کے ایک مفتی ہیں، انہوں نے بھی اس پر کچھ شرائط لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ہو، کیونکہ بعد میں جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا اذا صلی، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے فجر کی، جلسہ، آپ بیٹھے رہتے، فی مصلی، اپنی نماز والی جگہ پر، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح سورج نکل آتا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ تو یہ بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ رب العالمین ہمیں یہ عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلا کر وہاں بھی حج اور عمرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔